أكتوبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق کے ساتھ چیپٹر نمبر 65 سورہ طلاق کی مختلف آیات کو ہم نے ڈسکس کیا، اور آج آخری آیت ورس نمبر 12 انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اور پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق 7 سماوات. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے، خود خالق اپنے کلام میں فرما رہا ہے. So this is Allah subhanahu wa ta'ala who made or who created 7 heavens. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اسی طرح جس طرح 7 سماوات یا ہیونز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، تو زمین کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے وَمِثْلَهُنَّ، تو زمین کی بھی اسی طرح جو ہے وہ 7 لیئرز ہیں. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا امر یا اپنی کمانڈمنٹ، یا جب اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ان تمام ہیونز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف، مثلا کبھی کہیں بارش ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ مختلف کامٹس جو ہے وہ ٹوٹ کے گر جاتے ہیں. تو مختلف چینجز ہو رہی ہیں اس دنیا میں. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دفعہ کائنات بنا دی اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے اندر کچھ بھی نہیں کر رہا. تو اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے یتنزل الامر بینہن، تو یہ زمین کے اندر ہو یا باہر ہو یا مختلف پلانٹس کے درمیان ہو یا مختلف سٹارز کے درمیان ہو یا مختلف گلیکسیز کے درمیان ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے فیصلے، اللہ جو چاہے تبدیلی کرنا چاہے یا کسی چیز کے اندر کوئی ڈسپلن برقرار کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت اپنے امر کو جاری و ساری رکھتا ہے ان تمام چیزوں کے درمیان. اب چاہے وہ زمین ہو یا زمین پر رہنے والے انسان ہوں یا جانور ہوں یا پودے ہوں یا مائکرو آرگنزم، مختلف چیزیں ہیں اس کائنات میں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ یتنزل الامر بینہن،
کہ ان کے درمیان چاہے کھلا آسمان ہو یا زمین کے اندر ہو یا مختلف پلانٹس کے اندر ہو یا سٹارز کے اندر ہو, there are changes which are happening. And all these changes are under the commandment and control of Allah subhanahu wa ta'ala. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے؟ لِتَعْلَمُوا, تاکہ جان سکو, تاکہ تم لوگ جان سکو, ان اللہ, بے شک اللہ, علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے. The ultimate authority is by Allah subhanahu wa ta'ala, and by this huge universe, because until today even we do not know 1/1 billion of this universe. We do not know how huge is this universe. Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, I made this universe, this great universe, with the passage of time, by developing skills and telescopes and different technology. When you will be able to observe how huge is this universe, then you will say, yes, Allah subhanahu wa ta'ala is the great, who made all this huge universe, and not only He made, but from the beginning, and if there is any end. For example, we can say the Day of Judgment. We cannot say Day of Judgment is the end of whole universe. Maybe that will be end of just the creatures who are living on the earth. ممکن ہے کہ جب سور پھونکا جائے تو اس وقت یہ انسان یا وہ مخلوقات جو اس وقت زمین پر ہیں یا ممکن ہے کہیں اور ہوں, ان کو مارا جائے, اور اس کے بعد ان کی اکاؤنٹیبلٹی انہیں کی ہوگی جو عاقل ہیں, جو بالغ ہیں, جو سمجھتے ہیں. تو ان سب کو اٹھایا جائے گا اور ان کا اعمال کا ان کے حساب و کتاب ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں جان لو کہ اللہ کتنا قدرت رکھتا ہے کہ جو اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے. ہم ہوا میں ایک چھوٹی سی چیز کو, ایک بال کو بھی پھینکیں تو وہ بھی we are unable to keep the football in the air. ارتھ اپنی گریوٹی کے ذریعے اس بال کو, یہ جو بھی باڈیاں اوپر پھینکتے ہیں اس کو, ڈیو ٹو گریوٹی آف ارتھ, everything is coming down. We are unable to keep anything up to a certain point or in anywhere. But this is the authority of Allah subhanahu wa ta'ala, knowledge, skill and authority and His commandment. Everything is obeying the discipline, and without any pillar, without any support, different planets and stars in the universe, they are working according to the discipline that has been commanded by Allah subhanahu. And what is this? This is ibadat. When earth is moving in the orbit, جب زمین اپنے مدار کے ارد گرد حرکت کر رہی ہے, تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے زمین کو کہ خاص انداز میں خاص جگہ پر تم حرکت کرتی ہو. اب جب تک زمین وہ حرکت کر رہی ہے, وہ موومنٹ کر رہی ہے, اس کا مطلب وہ جو اللہ نے حکم دیا اس حکم کو پورا کر رہی ہے. اسی کا نام عبادت ہے. یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ نماز 5 وقت کی پڑھنی چاہیے تو کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو, اور عبادت میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ 5 times daily prayer واجب ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اسی طرح سال میں 1 مہینے کے روزے واجب ہے, اللہ کا حکم ہے. اسی طرح زندگی میں 1 مرتبہ حج یا محمد وآل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا, ان کی اطاعت کرنا, یہ اللہ کا حکم ہے. پس ہم بھی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو اگر قبول کرتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, تو ہم بھی عبادت کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ کہتا ہے میں نے خلق ہی نہیں کیا سوائے ایک مقصد کے, اور وہ مقصد کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں.
تو اسی طرح کائنات کا ہر چیز، کوئی زندہ ہے یا مردہ ہے، جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ مثلا سورہ ملک کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے موت کو اور حیات کو خلق کیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب یہ موت یا زندگی، یہ بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے اللہ کی۔ اسی طرح چاہے آرتھ ہو یا سن ہو یا مون ہو یا نیپچون ہو یا یورینس ہو یا مارس ہو، جو بھی کائنات میں جو چیز بھی ہے، ہر چیز کیا ہے؟ ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے میں نے یہ کائنات بنائی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ So anything, whether that is living or non-living, if that is following the commandment of Allah, if that is obeying the authority of Allah and obeying and working and moving according to the discipline provided by Allah subhanahu wa ta'ala, it means every living or non-living thing that is doing ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اور اللہ نے ہر چیز کو، صرف انسان نہیں، ہر چیز کو، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، دور ہو یا نزدیک ہو، آسمانوں میں ہو یا زمینوں کے اندر ہو، ہر چیز کو اللہ کہتا ہے میں نے خلق کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ Who is the best in actions, in following the discipline, in following the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala؟ کون سب سے بہتر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ تم اس کائنات کو دیکھو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے علم حاصل کرنا واجب کیا ہے۔ اگر پوری کائنات کے، اب ظاہر ہے کہ جانور تو عقل نہیں رکھتے ہماری طرح، اور انسان بھی اگر ہمیشہ جاہل رہتے تو کبھی بھی اللہ کی یہ مخلوق، یہ انسان اللہ کی اتنی بڑی وسیع کائنات کو نہ دیکھ پاتے۔ صرف بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج یا ائمہ طہارہ ہیں یا فرشتے، مخلوق محدود، there are limited people, limited creatures of Allah subhanahu wa ta'ala who have visited maybe whole universe۔ باقی کو تو پتہ نہیں ہے۔ اب لوگوں کا اللہ نے اسی لیے مسلمانوں پر علم واجب کیا تاکہ لوگ پڑھیں، ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں، ورلڈ کو، یونیورس کو ایکسپلور کریں، اور پھر ان کو معلوم ہوگا جو اللہ نے فرمایا ہے لِتَعْلَمُوا، تم علم حاصل کرو، پھر تمہیں معلوم ہوگا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کتنی بڑی قدرت رکھتا ہے۔ علم کے بغیر کسی شخص کو اللہ کی قدرت کا علم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قدرت تبھی کوئی جان سکتا ہے کہ جب اس کے پاس علم ہو۔ جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا ہی انسان ایز اے ہول، پرسن بھی، یعنی جس پرسن کا زیادہ علم ہوگا وہ پرسنلی بھی اور ایز اے ہول، چونکہ بہرحال یہ علم انسانیت کی میراث ہے۔ جو بھی شخص کوئی بھی ٹیکنالوجی، کوئی ریسرچ، کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، اس سے سارے انسان فائدہ بھی حاصل کریں۔ اگر فائدہ حاصل نہیں کریں ایٹ لیسٹ انفارمیشن تو رکھتے ہیں۔ تو یہ جتنا انسان پرسنلی یا اجتماعی طور پہ کام کر رہا ہے علم کے حوالے سے تو سب کا فائدہ ہو رہا ہے، اور اتنا ہی انسان جانتا جا رہا ہے کہ یہ چھوٹی سی کائنات نہیں ہے۔ مثلا شاید آپ سب کو، ہم کو یاد ہوگا، ہم جب چھوٹے تھے یا ارد گرد کے ہمارے لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ آسمان نیلا ہے، اور ہم شاید سمجھتے تھے کہ یہ آسمان یہ چھت ہے، یہ کوئی چھت ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، آگے کچھ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں تو کچھ اور ہے۔ تو جب تک ہمارا نالج لمیٹڈ تھا تو اللہ کی کائنات کو بھی ہم بہت چھوٹا سمجھتے تھے۔ مثلا
جب بچہ جو ہے ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو اس کے لیے وہی جو ووم ہے وہی سب سے بڑی کائنات ہے، اور وہ بڑی محدود سی جگہ ہے. لیکن انسان جب باہر آ جاتا ہے، اس کائنات میں آ جاتا ہے، تو وہ کائنات کو، اس زمین کو اور بڑا سمجھتا ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو دوسرے پلانٹس تک جا چکے ہیں یا ریسرچ کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حقیقت میں کائنات کتنی بڑی ہے. ابھی تک تو جو لوگ جان بھی چکے ہیں وہ صرف ایک سولر سسٹم، جو ہمارا اپنا سولر سسٹم ہے، یعنی بلین سولر سسٹم ہے. Where we are living in one solar system. We have one sun, and around that sun there are different planets. تو اس کو ہم ایک سولر سسٹم کہتے ہیں. ابھی تو ہم اسی ایک سولر سسٹم کو وزٹ کرنے کے قابل نہیں ہوئے انسان. As a whole, we are unable to visit all planets. صرف معلومات کی حد تک وہ ہیوج باڈی تھوڑی تھوڑی اس کے فوٹوگراف لے کر مثلا دوسرے سولر سسٹم میں چلے گئے ہیں، لیکن بلین گیلیکسیز ہیں اس کائنات میں. اور ان بلین گیلیکسیز کے بعد سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس کے آگے تاریکی ہے، یعنی اندھیرا ہے جہاں پہ لائٹ کراس نہیں کر رہی. ضروری نہیں ہے وہ اندھیرا، ممکن ہے کوئی اور چیز ہو، کوئی ایسی بڑی باڈی ہو کہ جس کو یہ لائٹ کراس نہ کر سکتی ہو. ابھی تک انسان جو اپنے ریسرچ کے ذریعے پہنچا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ 1 بلین لائٹ ایئر کا فاصلہ جتنا طے کر سکتا ہے، یعنی لائٹ، یہ لائٹ جو سن کی لائٹ ہے اور ہمارے ہاں آنتے تک فیو سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے. اور کتنا فاصلہ ہے سن اور اس ارتھ کا؟ 3 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ ہے. یہ فاصلہ 3 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ 300,000 kilometers that is covered by light in few seconds. So now the universe that has been observed by the scientists, they have gone up to the distance of 1 billion light years. یعنی 1 ارب نوری سال کے فاصلوں تک تو پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی آگے کائنات ہے. اب ہمارے یہاں ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتے ہیں، کوئی نہ کوئی بناتا ہے، کوئی پروڈیوسر ہوتا ہے، کوئی مینوفیکچرر ہوتا ہے، کوئی ڈیزائنر ہوتا ہے، کوئی پلانر ہوتا ہے. تو اتنی بڑی کائنات کو کوئی بنانے والا ہے. یہ کائنات ایسے نہیں بن گئی، اور اس کائنات کے خالق کا نام اللہ ہے. اور جس طرح کائنات کی ہر چیز اس خالق کی تسبیح اور عبادت کر رہی ہے، اسی طرح ہم انسان جن کو اللہ نے عقل دیا اور اللہ نے تعلیم کے لیے، یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ کی یہ جو اتنی وسیع کائنات ہے نا، اس تک پہنچنے کے لیے جتنے بھی ہمیں وسائل کی ضرورت ہوگی، any instrument, any technology, anything we need to explore this universe, Allah subhanahu wa ta'ala has provided us on the earth. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان خود ایکسپلور کرے، خود سوچے اور چیزیں بنائے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان اللہ کی اس وسیع کائنات کی سیر کرنے کے قابل ہوگا. اور اسی کا نام ہے معراج مصطفیٰ. اور اس وقت ظاہر ہے کہ لوگ بھی سمجھنے والے نہیں تھے. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے معراج کی، جب گئے تھے اور واپس آئے تو وہ وضو کا پانی بھی ابھی چل رہا تھا، وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی، یعنی سیکنڈز کی بات ہے. اب مثلا ہمارے پاس جو فاسٹسٹ چیز ہے وہ سپیڈ آف لائٹ ہے، نور یا روشنی کی جو رفتار ہے وہ ہے. لیکن وہ براق جو خود رسول اللہ کے جو کہ نور ہے،
اللہ نے ان کو وہ استطاعت دی ہے کہ خود حضرت علی علیہ السلام بھی جب یہ فرماتے ہیں کہ سلونی قبلا کہ مجھ سے جو کچھ پوچھتے ہو پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. بس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کائنات کی سیر کر چکے تھے. نہ صرف سیر بلکہ اس پر گرفت ہے. یعنی انسان دعوت تبھی کر سکتا ہے کسی سبجیکٹ کے بارے میں، کسی علم کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، کہ جب انسان جانتا ہو. کسی بھی قسم کا سوال پوچھا جا سکتا ہے. اب جب والا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اتنی وسیع کائنات کی وہ نہ صرف یہ کہ سیر کر چکے ہیں بلکہ معرفت بھی رکھتے ہیں، اس کی ہر چیز کو جانتے تھے. اسی وجہ سے مولا نے یہ دعویٰ کیا. صلوات پڑھیں. اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کی، دو دعوے کیے ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ دوبارہ تکرار کر رہے فرما رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ، اللہ ہر چیز کا احاطہ رکھتا ہے، یعنی جانتا ہے. ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے نالج میں ہے. بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، whether that is a minute particle or that is a huge body, everything that is in the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala are under the control of Allah subhanahu wa ta'ala. salawat padhiye. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اب ایک بات جو ہے جو شروع میں اس آیت کی آئی ہے، یعنی دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہیں کہ اتنی بڑی وسیع کائنات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو. دوسرا، ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی چیز ہو جو اللہ کے کنٹرول میں ہے، بڑی چیز اللہ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہوتا ہے نا، جہاں مثلا غریب انسان ہو تو وہ کسی کنٹرول میں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو کسی کنٹرول میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مثلا اگر جو ہے وہ انڈیا کا ہے کہ میں پاکستان کے علاقے میں آ کے جو ہے نا وہ اٹیک کر کے کچھ مطلب تمہارا ایٹمی پروگرام تباہ کر دوں گا، تو پاکستانی کہتے ہیں کہ تم جرات نہیں کر سکتے. اگر امریکہ آ کے وہی کام کر جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم روک نہیں سکتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز، اس عظیم یونیورس کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ کے علم میں بھی ہے. یعنی اللہ ہر چیز کا A to Z نالج بھی رکھتا ہے کیونکہ خالق کا بنانے والا ہے، اور اس کو اس میں اپنے ڈسپلن میں رکھنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس قدرت اور طاقت بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب مثلا یہاں یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور بہت سارے انسان ہیں کہ جو اللہ کے ڈسپلن کو یا اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، تو کیا اللہ طاقت نہیں رکھتا ان کو گناہوں سے روکنے کی یا زبردستی اپنی عبادت کرانے کی؟ اب تو جو چیزیں شعور نہیں رکھتی ان کو جو کمانڈمنٹ ہے وہ اسی کے مطابق کر رہی ہیں. لیکن انسان جو کہ اشرف المخلوق ہے، اب اللہ نے اس کو چوائس دیا ہے، عقل کے ذریعے اور انبیاء اور کتابوں کے ذریعے بتا دیا ہے کہ واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، واٹ از واجب، واٹ از حرام. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو معراج پہ لے جانا چاہتا ہے، بلندیوں پہ لے جانا چاہتا ہے، ریوارڈ دینا چاہتا ہے. تو پھر اس لیے چھوڑ دیا اس انسان کو. اب جب تک انسان بالغ نہیں ہو جاتا، عاقل نہیں ہو جاتا، تب تک اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے. لیکن جب انسان عاقل اور بالغ ہے تب اللہ کہتا ہے کہ اب اس انسان کو اللہ چاہے زبردستی ساری عمر کرے تو وہ عبادت اور تسبیح کرتا رہے گا، چاہے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کر سکے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کو اتھارٹی دی ہے، چوائس دیا ہے کہ تم خود انتخاب کرو. بتا دیا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے. اب یہاں پہ اللہ نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے، کیا کرو. اگر
تم میرے ڈسپلن پر، واجبات پر، کمانڈمنٹ پر عمل کرو گے تو جو نیکسٹ پارٹ آف یور لائف ہے یو ول انجوائے. اور اگر عمل نہیں کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ روک نہیں سکتا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہم کو ایک حد تک اتھارٹی دی ہے. اب کتنی اتھارٹی دی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کتنا مختار ہے، خود مختار ہے. اگر ہم دونوں پاؤں اٹھا لیں تو پھر ہم گر جائیں گے، لیکن اگر ہم ایک پاؤں اٹھا لیں تو دوسرے پاؤں پہ کھڑے رہیں گے. اس حد تک ہمیں اتھارٹی ہے. ہر چیز میں اللہ نے ہمیں کھل کھیلنے کا حکم نہیں دیا. کچھ چیزوں میں آزادی دی ہے، جہاں آزادی دی ہے وہیں پہ ہی حساب و کتاب ہوگا، وہیں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اب اس آیت کے شروع میں جو بات کی گئی ہے کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات، کہ یہ ذات پروردگار ہے، یہ خالق ہے، یہ اللہ ہے جس نے 7 سماوات بنائے. Now what are these 7 heavens? 7 samawat. The single word is sama. Plural is samawat. Sama, what is the meaning of sama? Sama means something that is higher. وہ چیز جو بلندی پر ہو، اونچائی پر ہو، اس کو کہتے ہیں سما. یہ لفظی مطلب اس لفظ سما کا. اب وہ کون سی چیزیں ہیں 7 جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں 7 سماوات کہا ہے؟ 7 سماوات کہا ہے. اب اس کی مختلف تفسیریں ہیں. 1400 سال، 1200 سال، 1000 سال پہلے کی اب تفسیریں اٹھا کے دیکھیں تو ممکن ہے مفسرین نے کچھ اور لکھا. آج کے مفسرین جو سائنس جانتے ہیں انہوں نے ممکن ہے کچھ اور لکھا ہو. ان 7 کے اس سماوات کی حقیقی تفسیر خود ذات پروردگار جانتی ہے، جو پوری کائنات کا علم بھی رکھتی ہے، قدرت بھی رکھتی ہے. ہم اندازے لگا سکتے ہیں کہ یہ 7 آسمان کیا ہیں. What are these 7 heavens? اب سورہ لقمان کے اندر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین پر جتنے درخت ہیں وہ سب پین بن جائیں، قلم بن جائیں، اور 7 سمندر مل کے سیاہی بن جائیں، انک بن جائیں، تو تب بھی اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے. اب وہاں پر جو 7 ابحر یعنی 7 سمندر جو استعمال کیا گیا ہے وہ کثیر کے عدد معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی ہر چیز جو کچھ بھی ہے، جو لیکوڈ کے انداز میں ہے، جہاں بھی کائنات میں ہے، اگر ان سب وہ ہر چیز یعنی کثرت کے معنوں میں ہے کہ جو کچھ بھی لیکوڈز اویلیبل ہیں دنیا میں، صرف زمین پر نہیں، جہاں بھی کائنات میں ہیں، وہ سب کے سب انک بن جائیں، تو تب بھی اللہ کی صفات اور کمالات اور قدرت اور کلمات کو احسان نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، صلوات اللہم صلی علی محمد. تو اس 7 سماوات کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جہاں میں لفظ 7 استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہے کثرت. یعنی یہ جو ہیونز ہیں یا یہ جو پلانٹس ہیں، یہ جو سٹارز ہیں، دے آر ان ابنڈنس، کثرت میں ہیں. اس 7 کا ایک مطلب یہ مفہوم یہ ہے. دوسرا اس 7 کا جو مفہوم ہے اور آج کی سائنس اس کو پروو کر چکی ہے، چونکہ انسان فی الحال انسان کا جو نالج ہے اس کے مطابق یہ جتنے بھی پلانٹس اور سٹارز اور گلیکسیز ابھی تک ڈسکور ہوئی ہیں، اس انسان کے اس آج تک کے نالج کے مطابق انسان اور زمین کے جو انوائرمنٹ ہے، اس طرح کا انوائرمنٹ بھی کسی اور پلانٹ پر نہیں ہے، اور انسان بھی کہیں فی الحال کے ابھی تک کے نالج مطابق انسان کہیں اور نہیں رہتا. تو اب چونکہ بات
قرآن بھی انسانوں سے مخاطب تھا، زمین پر نازل ہو رہا تھا، تو ممکن ہے کہ یہ جو 7 سماوات کی بات کی گئی ہے وہ اسی زمین سے مربوط ہو۔ اب اس زمین کے اوپر اب یہ سائنس والے سائنٹسٹ اس کو پروو کر چکے ہیں کہ زمین کے اوپر جو ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں جس چیز کو، اس ایٹماسفیئر کی 7 لیئرز ہیں۔ So this earth, on this earth or around this earth, everything that is around this earth, that is called atmosphere. And this atmosphere has 7 layers. اب ان میں سے جو سب سے زمین کے قریب ہے اس کو کہتے ہیں ٹروپوسفیئر، اس کے بعد جو ہے اوزونوسفیئر، اس کے بعد اسٹریٹوسفیئر، اس کے بعد میزوسفیئر، اس کے بعد تھرموسفیئر، اس کے بعد آئنوسفیئر، اور اینڈ پہ جو ہے یعنی زمین یہ اس لیئر کے جہاں ہم رہتے ہیں اس کے سب سے دور جو ہے وہ ایکسوسفیئر ہے۔ یہ 7 لیئرز ہیں کہ جو اس زمین کے، اب ظاہر ہے زمین سے بلندی پر ہے نا، سما کا مطلب بھی کیا ہے؟ اونچائی یا بلندی۔ تو اب زمین سے جتنا بھی کوئی چیز فاصلے پہ جائے تو اس زمین کے ارد گرد جو سائنس جس چیز کو پروو کر چکے ہیں، دیر آر ایگزیکٹ 7 لیئرز۔ صلوات پڑھیں۔ اب مثلا یہ ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ معراج میں رسول اللہ کو مختلف آسمانوں کی سیر کرائی گئی، یا ڈفرینٹ ہیونز کی جو ہے ان کو سیر کرائی گئی۔ اب بہرحال خدا بہتر جانتے ہیں، رسول اللہ بہتر جانتے ہیں ایگزیکٹلی وہ کون کون سے مقامات تھے جہاں پر ان کی سیر کرائی گئی۔ اب اگر مثلا بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ 7 آسمانوں سے مراد یہ پلینٹس ہیں، تو پلینٹ جو ابھی تک معلوم ہے ان کی تعداد بھی جو ہے وہ 9 ہے یا 9 سے زیادہ ہے جو صرف ہمارے سولر سسٹم میں ہیں۔ اب اور سولر سسٹم ہیں، سن کیا ہے؟ سٹار ہے، اس کے ارد گرد جو باڈی مووز کر رہی ہیں وہ پلینٹس ہیں۔ تو ہر سولر سسٹم کا ایک سن ہے، اس کے ارد گرد جو ہے وہ پلینٹس ہیں۔ اب ہم جب یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف ستارے نظر آتے ہیں، سٹارز نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، لائٹس نظر آتی ہیں، یہ بہت دور ہیں۔ اب اگر جس طرح ایک سن اور ایک سٹار ہے تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو کتنی بڑی کائنات، ہم اپنی عام آنکھ سے جتنے سٹار دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ تو بہرحال یہ پلینٹس کے حوالے سے لگتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، البتہ ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہمارا ایک سولر سسٹم ہے اس کو اللہ نے ایک سما کہا ہو، ایک سولر سسٹم ایک سما ہو، اور اسی طرح کے اور سولر سسٹم اس کائنات میں موجود ہوں، ممکن ہے، لیکن ایگزیکٹ یہ بات بھی نہیں کہی جا سکتی۔ اب 2 آیات جو ہے، ایک سورہ فصلت میں آیت نمبر 12 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ یہ جو تمہاری دنیا کا، اس زمین کا، تمہاری دنیا کا جو آسمان ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے اس کو زینت دی ہے چراغوں سے۔ اب یہ چراغ کیا ہے؟ وہی ستارے ہیں، ایک بات۔ اور سورہ صافات کے اندر جو آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِینَةٍ الْقَوَاقِبِ، کہ یہ جو تمہاری دنیا کا آسمان ہے، یہ جو تمہاری دنیا کے سما ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کواکب یعنی ستاروں کے ذریعے اللہ نے اس کو زینت دی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا سما یعنی یہ جو کچھ ہمیں یہاں نظر آتا ہے، یہ پلینٹس ہیں اور یہ سولر سسٹم ہے، اس کا مطلب یہ ایک سما ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور سما جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، مختلف آیات میں مختلف معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے، کوئی ایگزیکٹ میننگ ہم نہیں لے سکتے، خود قرآن میں 7-8 ڈفرینٹ میننگ میں سما استعمال ہوا ہے، یعنی خود جب بارش ہوتی ہے اس کو بھی سما کہا گیا۔ اب چونکہ بادل زمین سے بلندی پر ہوتے ہیں، بادل کچھ نہیں ہے، واٹر ویپرز ہی ہیں، وہ کنڈینس ہو جاتے ہیں تو پانی نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو بھی کہا ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے۔ تو یہ بادل بھی جو ہے ایک موقع پہ وہ بھی سما ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہمیں جہاں سے ہمیں سٹارز نظر آتے ہیں تو یہ ہمارے اس دنیا کا ایک سما ہے۔ تو
تو ممکن ہے اسی طرح کی اور دنیا اچھے اور ان کے بھی اسی طرح کے سما ہوں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی وسیع کائنات ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم معرفت کے ساتھ عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کی اس وسیع کائنات کی معرفت حاصل کر سکیں، اس وسیع کائنات کی سیر کر سکیں، اور اس وسیع کائنات پہ جو حاکم محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی معرفت نصیب فرمائے، ان کا قرب نصیب فرمائے، قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد